اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع گفتگو بقائے دین میں خواتین کی جد و جہد، ان کا کردار. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی روشنی میں ہم اس جد و جہد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان خواتین سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اور شعور اور آگہی کی اس مرتبے اور مقام کو پائیں کہ جہاں ہم اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا سکیں اور جو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحیثیت خاتون کے ہمیں عطا فرمایا ہے اس مرتبے کو ہم پا لیں. اس کے لیے مختلف نکات کے اوپر اب تک گفتگو ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور یہی مزاج قرآن بھی ہے کہ جو وہ تاریخ بیان کر کے ہمیں جس کے اندر ہمارے لیے نصیحت بھی ہوتی ہے، عبرت بھی ہوتی ہے، تسکین بھی ملتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کربلا کا واقعہ اتنے سو سال پہلے رونما ہوا، مگر ہر سال ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے عوامل، اس کے مقصد، اس کی وجوہات کو بیان کیا جاتا ہے. کیونکہ قرآن کا بھی مزاج یہی ہے کہ جہاں انسان کی اصلاح کی بات آتی ہے تو اس کو گزشتہ اقواموں کے حوالے سے اس کو جو ہے بیدار کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے. تو جب بار بار ہمیں جو ہے وہ گزرے ہوئے واقعات کا، یعنی کربلا جو گزرا ہوا واقعہ ہے، ہر سال ہم اس کو کیوں یاد کرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں ملتی ہے کہ تاریخ کو کیوں بیان کیا جاتا ہے
کہ جس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یہ فرماتا ہے کہ ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے کیا ریزنز بتایا کہ آپ کے دل مضبوط رکھیں اور ان واقعات میں حق کی طرف نشاندہی ہوتی ہے اور ان واقعات میں گزشتہ اقوام کی گزشتہ انبیاءوں کے واقعات میں نصیحت ہے اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے جو ہے وہ سامان عبرت ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جو کہ ہمارے آج کی زندگی کو امپروو کرنے میں بہت معاون و مددگار ہوتی ہیں. یعنی گزشتہ اقوام نے جو ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں، جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں، حق کی راہ پر چلنے والوں پر جو رکاوٹیں یا جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ حق تلفیاں ہوئی ہیں، تو وہ تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے اس کرنٹ سچویشن میں کہ جہاں دین کو پریکٹس کرنے میں ہمیں دشواریاں ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں، تو یہ گزشتہ واقعات ہمارے تسکین دل کا سبب بنتے ہیں کہ ہم اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ان مصیبتوں کے آگے، کربلا والوں کی مصیبتوں کے آگے ہماری مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. تو ایک طریقے سے ہم اپنے پریشانیوں میں ایک تسکین، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس ہارڈ شپ کو اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ فیس کریں اور حق کو کمپرومائز نہ کریں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہمارے لیے جو حق شناسی کا ایک پہلو ہے کہ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں حق کے نظر آتا ہے کہ حق نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے اور دشوار ترین اور کٹھن راستے سے ضرور گزرا ہے، مگر اس آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے نوازا ہے. تو ہمیں حق جو ہے وہ نظر آتا ہے، پھر ہمیں اس میں نصیحت نظر آتی ہے، سبق آموز واقعات ہیں وہ کہ جس سے انسان درس حاصل کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں عبرت بھی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے شر کا ساتھ دیا، جنہوں نے حق سے اپنے منہ کو موڑا، تو ان کا کیا انجام ہوا اور وہ قومیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو گئیں اور زمانے کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گئیں. تو ہسٹری ہمیں بہت ہماری تربیت سازی کرتی ہے اور اس سے ہمیں جو ہے بہت کہنا چاہیے ہمارے شعور اور آگہی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، ہماری قوت ارادی جو ہے وہ نشو نما پاتی ہے اور وہ مضبوط ہوتی ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو اس ہسٹری میں ہمیں جہاں انبیاء و مرسلین کا اسٹرگل نظر آئے گا تو وہاں پر ان کے خواتین جو ہیں ان کا بھی ہمیں رول نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا ہے حق کی راہ پر اور کس طریقے سے شانہ بشانہ قیام کیا اور سپورٹ کیا اور اپنے شعور اور آگہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تحریکوں میں جو حق کی تحریک تھی اس میں حصہ لیا، جس میں حضرت ابراہیم کا جب ذکر آئے گا تو حضرت ہاجرہ کا ذکر ضرور آئے گا، حضرت موسیٰ کا جب ذکر آئے گا تو حضرت آسیہ کا ذکر ضرور آئے گا، جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آئے گا تو حضرت مریم کا ذکر آئے گا.
تو یہ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، فخر انبیاء ہیں، جب ان کا ذکر آئے گا تو حضرت خدیجہ کا ذکر بھی ان کے ساتھ آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا ہے اور کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور کس طریقے سے اپنے شوہر اور نبی الزما کے لیے تسکین قلب بنی، ان کی سپورٹ بنی، ان کی اسٹرینتھ بنی، اور ان کے ساتھ ہر ڈیفیکلٹ سچویشن میں ان کی معاون و مددگار ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ائمہ کی زندگی پر ہم جب نظر کرتے ہیں تو پھر مولائے کائنات کا جو دور آتا ہے بعد از رسول، آپ یہ دیکھیے کہ بعد از رسول جب بڑے سے بڑے کہنا چاہیے حافظ قرآن کہہ دیں، علماء کہہ دیں، اور اصحاب رسول کہہ دیں، جب بعد از رسول سب کی عقلیں معاف ہو گئیں اور حق ان کی جو ہے نا حق بصیرت ان سے چھن گیا، یا انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور حق کو سپورٹ نہیں کیا، حق کا ساتھ نہیں دیا، تو اس ماحول میں اور ان حالات میں ایک تنہا ایک بیوی اٹھتی ہیں اور وہ اس حق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں اور وہ قیام کرتی ہیں، اور وہ خاتون کوئی نہیں، وہ دختر رسول جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا زوجہ مولائے کائنات مادر حسنین ہیں، کہ جنہوں نے اس زمانے میں کہ ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئے کچھ ساعتیں ہی گزری تھیں، اور اتنی جلدی لوگوں نے حق کو فراموش کر دیا، جبکہ غدیر کا اور رسول کے وصال کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا مختصر اس میں فاصلہ ہے، مگر وہ اعلان حق جو سب سے زیادہ پاورفلی طریقے سے بڑے یونیک اسٹائل میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی بتا دیا کہ دین حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بعد جو ہے وہ اس نظام ولایت کے سپرد کیا، اس ولی کے سپرد کیا کہ جس کا نام علی ہے، تو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی کہ اب دین جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، لہذا سب سے بیعت کروائی اور سب نے اقرار بھی کیا۔ مگر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ادھر رسول کا وصال ہوتا ہے، بلکہ رسول کے وصال سے پہلے ہی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ جانتے تھے، اپنی امت کی خصلت سے واقف تھے، تو آپ کو پتہ تھا کہ بہت جلد امت یہ ایکسکیوز کرے گی کہ ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا کہ رسول نے کیا فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کرنے کے لیے ڈیمانڈ کیا کہ کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں ان رائٹنگ وہ لکھ دوں، جو کہ تمہارے لیے بہت ہی عظیم تحفہ ہوگا اور تمہاری نجات کا پروانہ ہوگا، کہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو پھر تم حوض کوثر میں مجھ سے ملو گے۔ مگر وہاں پر جو اس وقت اس کی سراؤنڈنگ میں جو پاورفل سو کالڈ پاورفل افراد تھے، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ پاورفل میں اس لیے کہہ رہی ہوں، جو رسول کو انکار کر دے اس کی طاقت کا یا ہٹ دھرمی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بے ادب تھا، کہ نبی آخر الزماں جو فخر انبیاء ہیں، کہ جن کی نبوت کے اقرار پہ تمام انبیاءوں کو عہدہ نبوت منصب نبوت نصیب ہوا،
وہ نبی فرما رہا ہے کہ کاغذ قلم لاؤ اور میں اس پہ تحریر کروں، مگر یہ کہ بہرحال وہ انکار کر دیا گیا، ریفیوز کر دیا گیا رسول کی اس ریکویسٹ کو، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو انتشار کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو۔ تو یہ تو حجت تمام کرنے کے لیے ہی رسول نے فرمایا تھا، ان کی حقیقت، ان کے ایمان کی حقیقت کو ایکسپوز کرنا تھا کہ پتہ چل جائے زمانے کو کہ جو رسول کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے تو وہ اسلام کے یا مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی کیا حیثیت اور کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ بہرحال بعد از رسول پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تمام افراد کے جو کہ اس زمانے کے سو کالڈ آپ اسکالرز کہہ لیجئے، اب وہ جلیل القدر صحابی کہہ لیجئے، تو وہ جو ہیں وہ سب کی جو شعور، عقل و شعور اور حق شناسی کی جو بصیرت تھی وہ زائل ہو گئی، اور اس وقت ایک خاتون ہے کہ جس نے تنہا قیام فرمایا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو قیام ہے کہ جس کو ہمارے اور آپ کے امام آخر الزماں جو ہے وہ ایز اے ایگزامپل اور ایز اے مثال جو ہے وہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ میرا قیام جو ہے وہ میری جد ماجدہ سے کی سیرت پر میں عمل کروں گا، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق پر قیام کرنا جو ہے مشکل ترین مرحلہ ہے، مگر اگر عورت شعور اور آگہی کی اس منزل پر ہو تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور وہ اس طریقے سے حق کی راہ پر ڈٹ جاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے اوپر ہر طرح کا تشدد کیا جاتا ہے، اس سے اس کی حق رائے چھینی جاتی ہے، اس سے اس کا فریڈم آف اسپیچ وہ چھینا جاتا ہے، اور اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں، مگر مجال نہیں ہے کہ ایک قدم بھی وہ بیوی جو ہے وہ پیچھے ہٹے۔ تو جس قوم کے پاس اتنی جلیل القدر اور اتنی پاورفل اور اتنی مستقل مزاج اور اتنا ایمان کی جس کے اندر جیسے کہنا چاہیے کہ شدت ہو، جس قوم کے پاس ایسی بیوی موجود ہو، اس قوم کی عورتیں اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دیں، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور کس ریس میں ہم لگ گئے ہیں کہ ہم اپنی اصل مقصد سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور ہم آج اس جہت پر پہنچ گئے ہیں، اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم دنیا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے، ہماری تکریم ہو، اور ہمیں جو ہے وہ آزادی اور فریڈم دیا جائے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ تمام چیزوں سے نواز چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو شعور اور آگہی اور حق شناسی اور وہ تمام صلاحیتیں جو کہ جن کو بروئے کار لا کے انسان اپنے مقصد کو پورا کر سکتا ہے یا اپنے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو عطا کی ہیں۔ تو پھر اس کو زمانے سے سوسائٹی سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ان سے ڈیمانڈ کرے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مرتبہ اور مقام دیں۔ عورت کو اپنا مرتبہ
پہلے تو خود جاننے کی ضرورت ہے، اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانے، اور اس کے بعد خود پروف کرے اپنی عز و شرف کو اپنے بیہیویئر سے، اپنے طریقہ زندگی سے، اور اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے جب وہ ایگزامپلز ڈھونڈے گی تو تاریخ میں پھر اس کو وہ خواتین نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنے حق شناسی کے ذریعے سے، شعور اور آگہی کے ذریعے سے، حق کی تحریک میں سپورٹ کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوایا ہے اور اپنی شخصیات کو کلام الہی جیسی کتاب میں محفوظ کروایا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس جب اس طرح کے رول ماڈل موجود ہوں تو پھر ہمیں اپنے لیے عز و شرف اور مرتبے اور مقام کی انسانوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج جو ہماری یہ حالت ہے وہ خود ہماری خود ساختہ وجہ ہے کہ جس کے سبب ہم اپنی عزت کو، اپنے شرف کو، اپنے مرتبے اور مقام کو کھو چکے ہیں، جبکہ اسلام نے جتنا زیادہ عورت کے لیے وہ کہنا چاہیے نا کہ وہ سچویشنز، وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیے ہیں کہ جہاں وہ اپنا لوہا منوا سکتی ہے، بحیثیت بیٹی کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وہ رول ماڈل موجود ہیں کہ وہ بیٹی کہ جس کا اگر اصل وہ اپنے مقام کو سمجھتی ہے تو پھر اس کا جو عز و شرف کس لیول پر ہوتا ہے کہ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کے سامنے تمام انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ نبی کہ جس کی سب تعظیم کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے، پھر وہی نبی جب ان کی بیٹی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹی کا ادب نہیں ہے بلکہ یہ اس عورت کا ادب ہے کہ جس نے اپنے مقام کو حاصل کیا، پا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو شرف عطا کیا تھا، اس نے اس شرف اور عزت و عظمت کی حفاظت کی ہے اور اپنی شخصیت کو اتنا محترم بنایا ہے کہ فخر انبیاء اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے روایتوں میں کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں جس مشن کے لیے وہ اس دنیا میں آئی تھیں، اس مشن کو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹیز کو ادا کیا ہے، اور جب پلٹ کر اس دنیا سے گئی ہیں تو وہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں جب تمام مخلوق رب جو ہے وہ محشور ہوگی اور تمام انسان جو ہیں ڈے آف ججمنٹ میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے، اور پھر وہاں پر جب اسی دختر رسول کی سواری آئے گی تو غیب سے ندا آئے گی، تمام مخلوق عالم جس میں مومن، متقی، زاہد، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، مرسلین اور وہ تمام برگزیدہ رسول، اولو العزم نبی، وہ تمام موجود ہوں گے تو ندائے غیبی آئے گی کہ احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ اب میری وہ کنیز خاص اس میدان محشر میں تشریف لا رہی ہے کہ جس نے میری مشیت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو۔ یہ لیول ہے عورت کا، یہ مقام ہے عورت کا، اور ہمیں اس مقام، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا گول ہے وہ بہت 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 بلند ہے،
لہٰذا اس گول تک ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا ہے، جبکہ ہم وہ بالخصوص وہ خواتین جو بہت فخر سے یہ کہتی ہیں کہ ہم کنیزان زہرا ہیں، تو ان کو تو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پستی میں لے جائیں اور ایسی بے معنی اور بے مقصد زندگی بسر کریں کہ جو ویسٹ آف لائف ہو، ویسٹ آف ایگزسٹنس ہو۔ ہمیں تو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی اسٹرانگ اور ایسی دلیر اور ایسی حق شناس خاتون جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کا ہم ہمہ وقت ذکر کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، ان کے کردار کو، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فضائل کا بیان کرنا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ بس ایک اسٹوری ہے جو ہم نے سنی اور انجوائے کیا، بلکہ فضائل کے بیان کرنے کا حق یہ ہے اصل کہ ہم اس سے متاثر ہو کے اپنے اندر وہ جرت، وہ حق شناسی، وہ حسن بصیرت پیدا کریں، تاکہ ہم بھی شعور اور آگہی کی اس منزل پر آئیں کہ جہاں پر ہم چاہے تنہا ہوں، مگر ہر رول میں ہمارا ہر رول اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اپنے نقوش ثبت کر دیں، بحیثیت بیٹی کے ہم رحمت بن جائیں، کیونکہ اللہ نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے، اور رحمت جو ہے وہ زحمت نہیں بنتی ہے، رحمت ہی رہتی ہے اگر وہ عورت اپنی اس ٹائٹل کو جو ہے وہ محسوس کرے اور اس کی قدر کرے، تو پھر وہ ایسی بیٹی بنتی ہے کہ جو کہ اپنے ماں باپ کی تربیت کو اپنے اندر اس طریقے سے محفوظ کرتی ہے کہ محفوظ کس طرح کی جاتی ہے تربیت کہ اس پر عمل کرتی ہے، روزانہ وہ اس لائن پر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے، وہ حفظ کر لیتی ہے، نیکی، پرہیزگاری، طہارت، تقوی، زہد، اس کو وہ حفظ کر لیتی ہے، کیونکہ ایوری ڈے وہ اس کی پریکٹس کرتی ہے۔ اور جب وہ اس تربیت کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے تو نہ فقط محفوظ کرتی ہے، بلکہ پھر جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر وہ اپنی اس تربیت کو جو ہے اس رول میں استعمال کرتی ہے، بلکہ ماں بننے سے پہلے جب وہ زوجہ بنتی ہے تو پھر اس کی وہ پاک و پاکیزہ شخصیت جو ہے وہ اس کے اسپاؤس کو متاثر کیے ہوئے نہیں رہ سکتی ہے، اور پھر اگر کہ وہ پاک و پاکیزہ شعور اور آگہی کی منزل پر ہوتی ہے تو پھر اس کی صحبت جو ہے اس کے اسپاؤس کے لیے بھی بہت یوزفل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب تربیت کو ہم اپنے اندر محفوظ کریں گے اور اس کو ہم ویلیو کریں گے، اس کی ہم قدر کریں گے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان جو ہے اس کا کیا اگر کلمہ پڑھ لے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو کیا اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جس پیغام کو اس نے سنا ہے، اس کلمہ توحید کو اپنی زبان سے جاری کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں توحید کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اپنی زندگی
فقط اور فقط اطاعت الہی میں صرف کرے گا تو وہ اعلان توحید کر رہا ہے، یعنی اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہے، اس پر ایمان لایا ہے کہ جس کے آگے اگر اس نے سر تسلیم خم کیا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف اپنے رب کی سنے گا، نہ اپنے نفس کی سنے گا، نہ کسی اور کی سنے گا سوائے ذات رب العزت کے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس لیول پر تو کیا وہ مسلمان سے مومن کے درجے پر آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی ایک اور ذمہ داری ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا کہ جب پیغام حق کو ریسیو کیا، اس کے اوپر عمل کیا تو پھر اس کی اشاعت ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ایسے احسن طریقے سے پہنچانا ہے کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ اپنے کردار کو اس نور ایمانی سے منور کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے ایمان کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچے اور وہ اس ہدایت پر نہ آئیں۔ تو آپ اگر دیکھیے تو خواتین جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو بخوبی پورا کر سکتی ہیں کہ ایمان حق کو قبول کر کے اس کو امپلیمنٹ کر کے اور پھر اس کی اشاعت، ان کو جو پلیٹ فارم ملتا ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ نسل در نسل ان کا پیغام، ان کی اشاعت جو ہے وہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو عزاداران امام حسین یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور جنہوں نے اس طریقے سے اپنی خود کی تربیت کی اور اس کے بعد اپنے خانوادے کی تربیت ایسی کی ہے کہ جب بھی حق کو کوئی مشکل پیش آئی ہے تو یہ ہستیاں جو ہیں وہ انہوں نے اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، تمام زحمتیں برداشت کی ہیں، مگر حق پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہاں عزاداران امام حسین یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ حق شناس ہو گیا، اس نے اپنا انجام بخیر کر لیا اور اس نے صراط مستقیم پر اپنے قدموں کو جما دیا، چاہے وہ بچپن کے دوست ہوں کہ جن کو ائمہ معصومین کی، خانوادہ رسول کے بچوں کی صحبت نصیب ہو۔ جی عزاداران امام حسین حبیب ابن مظاہر جیسا دوست، جو کہ ایج میں تو سینئر تھے امام حسین سے، مگر جو عشق تھا حضرت حبیب ابن مظاہر کے دل میں امام حسین کے لیے، اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ حبیب ابن مظاہر کے جو والد تھے وہ رسول خدا سے بہت نزدیک ترین ان کے صحابی تھے، اور وہ پیغام حق کو انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ریسیو کیا اور اس پہ عمل کیا، اور وہی محبت و عشق رسول اپنی اولاد میں منتقل کیا، اور پھر وہی بچہ کہ جو اپنے بابا مظاہر کے ساتھ صحبت رسول میں بیٹھتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حوالے سے گفتگو فرماتے تھے، قرآن کی گفتگو ہوتی تھی، علم حق بیان کرتے تھے، تو وہیں انہی محفلوں میں امام حسین کے مرتبے اور مقام کو بھی بیان کرتے تھے کہ جس دین کی تبلیغ کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں اور میں نے اس دین کو اسٹیبلش کیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس دین پہ بڑا کڑا وقت ہوگا،
بہت ہی تنہا ہوگا اور دشمن طاق میں ہوگا کہ کسی طریقے سے اس دین کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس عالم غربت میں میرا یہ فرزند حسین جو ہے وہ قیام کرے گا اور دین کی حفاظت فرمائے گا۔ تو وہ ایک جذبہ، ایک محبت، کیونکہ اصل صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول سے محبت کرے، اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے بھی اس کا دل اس سے کی بھی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث رسول ہے حسین منی و انا من الحسین۔ تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے عشق کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ امام حسین فرزندان رسول کی محبت سے اس کا دل سرشار نہ ہو۔ تو یہ محبت اس طریقے سے منتقل ہوئی، اور حبیب ابن مظاہر کا یہ عالم تھا کہ محبت عشق کی منزل پر اس طریقے سے تھی کہ امام حسین کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، اور کچھ اس طریقے کا ان کا اور امام کا ریلیشن شپ تھا، رسپیکٹ کا، احترام کا ریلیشن شپ، کیونکہ جانتے تھے حبیب ابن مظاہر کے فرزند رسول ہیں، ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ مقام بہت بلند ہے، لہٰذا ان کی تکریم کرتے تھے کچھ اس طریقے سے کہ جب امام حسین راستے سے گزرتے تھے تو ان کے قدموں کی خاک کو اپنی پیشانی پر ملتے تھے اور احترام کرتے تھے کہ یہ زمین کہ جس پہ میرے اس دوست کے قدم پڑے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سردارانی جنت کہا ہے۔ تو اس کم عمری میں بھی حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کی حقیقی معرفت رکھتے تھے۔ زمانہ گزرا، وقت گزرا، اور پھر وہ وقت آیا کہ بہت ہی حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ کوفہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے دین اسلام کی محافظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے قیام فرمایا ہے، اور مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے جب آپ عراق میں تشریف لائے ہیں، اور وہاں پر 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر اترا ہے تو کچھ اس طریقے سے کہ جیسے ہی کربلا آئی، نینوا آئی، امام حسین اپنے ناقے سے اترے اور تمام اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ ناقے سے اتر جائیں، کیونکہ اب یہ وہ سرزمین ہے جو قابل احترام ہے۔ لہٰذا آپ نے اس زمین سے مٹی کو اٹھایا اور اس کو سونگھا اور اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد حضرت عباس کو حکم دیا کہ یہاں پہ خیمے نصب کیے جائیں۔ خیمے نصب کیے گئے، مگر 3 محرم سے ہی افواج یزیدی کا آنا شروع ہو گیا، اور تعداد بڑھتی رہی۔ جب بھی کوئی دستہ افواج یزیدی کا آتا تھا، جناب زینب اس امید میں ہوتی تھیں شاید میرے بھائی کا کوئی ناصر و مددگار آیا ہے۔ پوچھتی تھی فضا پتہ کرو کہ کس کا لشکر آیا ہے۔ فضا کے بتاتی تھیں یزید ملعون کا لشکر آیا ہے۔ جب جناب زینب یہ سنتی تھیں دل برداشتہ ہوتی تھیں، پھر ایک دفعہ امام مظلوم کو بلایا اور فرمایا اے بھائی، کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ کیا کوئی نہیں ہے جو اس عالم غربت میں آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دے؟ امام اپنی بہن کی اس بے چینی کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب کو یاد آیا، بھائی آپ کا ایک بچپن کا ساتھی تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا، کیا آپ نے اس کو ان حالات سے آگاہ کیا ہے؟ اصرار کیا کہ آپ اپنے دوست کو خط لکھیں۔ جناب زینب کے اصرار پر مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ بھی مینشن کیا یہ خط میں اپنی بہن زینب کے اصرار پر لکھ رہا ہوں۔ اور جب حبیب ابن مظاہر کو یہ خط ملا
آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب قاصد آپ تک پہنچا ہے تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ خط ملا، آنکھوں سے لگایا، اشک جاری ہوئے، بوسہ دیا اور ایک سوچ میں پڑ گئے۔ زوجہ حبیب نے پوچھا، اے حبیب کیا بات ہے؟ خط میں کیسا مضمون ہے جس نے تمہارے چہرے کے رنگ کو اڑا دیا ہے؟ ایک پریشانی اور حیرت ہے تمہاری آنکھوں میں۔ تو حبیب ابن مظاہر نے بتایا، آقا حسین کا خط ہے، نرغۂ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، اور امام حسین کی بہن زینب نے مجھے اس مشکل وقت میں یاد کیا ہے۔ دوست، حقیقی دوست تو وہی ہوتا ہے جس کو مشکل میں یاد کیا جائے۔ حالات سے واقف تھے کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، کس طرح ناکہ بندی ہے، کوئی شہر سے باہر نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا حضرت حبیب جو ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، اس طریقے سے امام کی نصرت کے لیے پہنچے۔ اس سوچ و بچار کو جب زوجہ حبیب نے دیکھا تو کہنے لگی، حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ بلا تاخیر حکم کے امام کے حکم کی تعمیل کرو، امام نے تمہیں بلایا ہے نصرت کے لیے۔ لہٰذا تو حبیب ابن مظاہر نے اپنی زوجہ سے کہا، جو حالات ہیں اس میں تم کو تنہا چھوڑ کے جانا میرے لیے مشکل ہے۔ دیکھیے خواتین میں اگر شعور اور آگہی آ جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں۔ کھڑی ہو گئیں، کہا حبیب میری فکر نہیں کرو، تمہاری نظر اس وقت دختر علی جناب زینب پر ہونی چاہیے کہ وہ اس نرغۂ آدھا میں بنت علی موجود ہے، لہٰذا میں تو ان کی کنیز ہوں۔ جب بیوی نے اس طریقے سے حوصلہ اور ہمت کا اظہار کیا تو ظاہر ہے حبیب ابن مظاہر کے اندر جوش و ولولہ اور شدت اختیار کر گیا، اور آپ جو ہیں وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ بس عزاداران امام حسین، تاریخ بیان کرتی ہے نہ جانے کس مشکلوں سے حبیب ابن مظاہر کا یہ سفر پورا ہوا۔ جب ارض کربلا نظر آئی تو حبیب نے دور سے دیکھا، لشکر ہی لشکر ہے، لشکر ہی لشکر ہے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ جب قریب آئے تو دیکھا خیام حسینی، مختصر سے خیام لگے ہوئے، مختصر سی تعداد، ایک نہر فرات سے بہت دور نصب ہوئے خیمے ہیں، اور دوسری طرف لشکر شدید کثیر لشکر جو ہے وہ فرات کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ وہیں سے حبیب کو امام حسین کی غربت اور تنہائی کا احساس ہوا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ خیام حسینی کے قریب پہنچے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کے جن کو خبر ہو چکی تھی کہ ارض کربلا میں حبیب وارد ہو چکے ہیں، لہٰذا علی اکبر اور حضرت عباس کو حکم دیا، زین العابدین کو حکم دیا، تم جاؤ اور جا کے میرے دوست کا استقبال کرو اور احترام کے ساتھ ان کو لے کر آؤ۔ حبیب ابن مظاہر نے دیکھا قمر بنی ہاشم، شبیہ رسول، امام زین العابدین، یہ دونوں برگزیدہ شخصیتیں حبیب کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں۔ حبیب فوراً ناقے سے اتر گئے اور ان تینوں کے جھرمٹ میں امام حسین کے پاس پہنچے۔ امام حسین کو سلام کیا، دوست نے دوست کو گلے لگایا۔ امام حسین بہت دیر تک حبیب سے گلے لگ کے روتے رہے کہ اتنے میں خیمے سے فضہ پیغام زینب لے کر آئی، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اے فضہ جاؤ میرے بھائی بچپن کے دوست حبیب کو زینب کا سلام پیش کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو کہ اس عالم غربت میں وہ میرے بھائی کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔
جیسے ہی فضہ نے جناب زینب کا پیغام پہنچایا ہے، حبیب ابن مظاہر نے اپنا امامہ سر سے اتار دیا، زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی سر کو پیٹنا شروع کیا ہے۔ صد ہے یہ وقت آ گیا کہ آج جناب فاطمہ زہرا کی دختر ثانیہ زہرا ایک غلام کو سلام بھیج رہی ہے۔ معبود برحق ہمیں توفیق دے، ہمارے اندر حق شناسی پیدا ہو، اس صراط حق پر ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔